ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے. اب روزہ چھوڑنے کے عذر کے تعلق سے ضمناً حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان اللہ تعالی وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاۃ وعن الحامل او المرضع الصوم او الصيام. ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 719، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسافر سے روزے کی رخصت کر دی اور نمازوں کو آدھا کر دیا، یعنی 4 رکعت والی 2 پڑھی جاتی ہے فرض، اور حمل والی یا دودھ پلانے والی سے روزے اور یا روزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم فرمایا یا سیام. یہ شک راوی ہے. تو اس حدیث سے پتا چلا کہ بعض صورتیں ایسی ہے جس میں روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، مگر یاد رہے کہ یہ رخصت کا مطلب یہ نہیں کہ اب آئندہ کرنا بھی نہیں ہے. جب یہ عذر ختم ہو جائے اور رخصت کی جو صورت تھی اب نہ رہی تو بعد میں پھر اس کی قضا بھی کریں. سفر، حمل اور بچے کو دودھ پلانا اور مرض اور بڑھاپا اور خوف ہلاک یعنی ہلاک ہو جانے کا خوف، اور اسی طرح اکراہ کے بارے میں بتایا تھا، اکراہ شرعی، نقصان عقل یعنی عقل کے روزہ رکھنے کی وجہ سے عقل کے زائل ہو جانے کا خطرہ ہو، اور جہاد، یہ سب روزہ نہ رکھنے کے لیے عذر ہیں. ان وجوہ سے اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو گنہگار نہیں. یہ مطلب نہیں کہ وہ اس سے روزہ جو ہے معاف ہو گیا، آگے وہ اس کو رکھنا ہی نہیں. یہ اگر عذر پیش آئے تو ان دنوں میں وہ اگر رمضان کا روزہ چھوڑ دے تو گنہگار نہیں، ہاں آئندہ جو ہے اس کی قضا کرے. حمل والی اور دودھ پلانے والی کو اگر اپنی جان یا بچے کا صحیح اندیشہ ہے، یعنی اپنے جان کے خطرے کا یا بچے کی جان کے خطرے کا صحیح اندیشہ ہے، صرف خیال نہیں، اپنے ہی خیال نہیں، صحیح اندیشہ، تو اجازت ہے کہ اس وقت روزہ نہ رکھے، خواہ دودھ پلانے والی بچے کی ماں ہو یا دائی کے لیے بھی یہ رخصت ہے. اگرچہ رمضان میں دودھ پلانے کی نوکری کی ہو، دودھ پلانے کی وہ نوکری کرتی ہے وہ رمضان ہی میں، مگر وہ دائی ہے، مگر یہ ہے کہ وہ یا تو روزہ رکھے یا بچے کو دودھ پلائے. اگر بچے کو دودھ پلانا ہے تو روزہ چھوڑنا پڑے گا، تو اس کے لیے رخصت ہے. مریض کو مرض بڑھ جانے یا دیر میں اچھا ہونے یا تندرست کو بیمار ہو جانے کا گمان غالب ہو تو ان کو اجازت ہے کہ ان دنوں کے روزے نہ رکھے. بھوک اور پیاس ایسی ہو کہ ہلاک کا خوف ہے، مگر یہ خوف کون سا؟ خوف صحیح، یا نقصان عقل کا اندیشہ ہے کہ عقل کے زائل ہو جانے کا خطرہ ہے تو روزہ نہ رکھے. اب یہ صورت نے دیکھیے اس زمانے میں شوگر کی بیماری، جن لوگوں کا شوگر بڑا ہائی ہوتا ہے، اگر وہ ان کی جو دواؤں کے ڈوز ہیں اور کھانے پینے کا جو ان کا شیڈول بنا ہے، اگر وہ ذرا سا بھی ڈسٹرب ہو جائے تو ایک تو یہ کہ وہ غصہ بہت تیز کر لیتے ہیں، اور ان کا اگر شوگر ہائی ہو جائے تو ہارٹ پر بھی اثر ہو سکتا ہے، اور ایسے آئے دن جو ہے تجربات سے حادثات موجود ہیں. تو یاد رہے کہ بیماری اگر ایسی ہے کہ جس میں ہلاک ہو جانے کا خوف صحیح ہو یا عقل کے زائل، عقل کے ختم ہو جانے کا صحیح اندیشہ ہو، جو ماہر تجربہ کار ڈاکٹر وغیرہ کی ہم نے شروع میں بیان کی تھی کہ یہ کیسے پتا چلے گا، تو اسے خود تجربہ ہوا ہو یا کسی ماہر ڈاکٹر طبیب کی جو قید بیان کی تھی جو ہم پہلی نشست میں بیان کر چکے ہیں، تو اگر اس طرح سے ثابت ہو جائے تو رخصت ہوگی. جن لوگوں نے ان عذروں کے سبب روزہ توڑا ان پر فرض ہے کہ ان روزوں کی قضا رکھیں، اور ان قضا روزوں میں ترتیب فرض نہیں، وہاں ترتیب ضروری نہیں ہے، کوئی بھی رکھ سکتا ہے. فلہذا اگر ان روزوں کے پہلے نفل روزے رکھے تو یہ نفلی روزے ہو گئے، مگر حکم یہ ہے کہ عذر جانے کے بعد دوسرے رمضان کے آنے سے پہلے قضا رکھ لیں، جو روزے کے رمضان کی قضا باقی ہیں پہلے ان کو ادا کر لیں. مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس پر اگلے رمضان کی قضا باقی ہے اور وہ نہ رکھے اس رمضان کے روزے قبول نہ ہوں گے. جس کو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے ہی نہ ہوں گے، نہ ہونا اور چیز ہے اور قبول نہ ہونا اور چیز ہے، دونوں الگ الگ چیزیں، دونوں الگ. اسی لیے حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان آگے فرماتے ہیں، اور اگر روزے نہ رکھے اور دوسرا رمضان آ گیا تو اب پہلے اس رمضان کے روزے رکھ لے، قضا نہ رکھے. تو اگر یہ ہوتے ہی نہیں تو پھر روزہ رکھنے کا حکم کیوں دیتے صدر الشریعہ علیہ رحمت؟ تو
تو یہ کہ کسی عبادت کا قبول ہونا یہ ایک الگ چیز ہے اور اس کا ہو جانا الگ چیز ہے. بلکہ اگر غیر مریض و مسافر نے قضا کی نیت کی جب بھی قضا نہیں بلکہ اسی رمضان کے روزے ہیں. اب ایک عذر کی صورت ہے شیخ فانی، جس کی ہم نے آیت میں اوپر اشارتاً اس کا ذکر آیا تھا پہلی محفل میں. یعنی وہ بولا جس کی عمر ایسی ہو گئی کہ اب روز بروز کمزور ہی ہوتا جائے گا. جب وہ روزہ رکھنے سے عاجز ہو، یعنی نہ اب رکھ سکتا ہے نہ آئندہ اس میں اتنی طاقت آنے کی امید ہے کہ روزہ رکھ سکے گا، اسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے. اور ہر روزے کے بدلے میں فدیہ یعنی دونوں وقت ایک مسکین کو بھرپیٹ کھانا کھلانا اس پر واجب ہے، یا ہر روزے کے بدلے میں صدقہ فطر کی مقدار مسکین کو دے دے. یہ ہے شیخ فانی جسے کہتے ہیں. اتنا بوڑھا کہ دن بدن کمزوری بڑھتی ہی چلی جاتی ہے اور اب اس میں طاقت آنے کی امیدیں نہیں ہوتی. تو یاد رہے کہ یہ اس صورت میں ہوگا جب آدمی حرم کی منزل میں پہنچتا ہے، چھوٹی ہاں سے حرم کی منزل میں، کہ اتنا بوڑھا ہو جاتا ہے کہ اب ہڈیوں میں گودا نہیں رہتا، کمزوریاں آ جاتی ہے، جھک پڑتا ہے، سانسیں پھولنے لگتی ہے، خون کم ہو جاتا ہے، صرف ہڈوں پہ چمڑا باقی رہ جاتا ہے، گوشت گلنے لگتا ہے اور بہت کمزور اور لاغر ہوتا چلا جاتا ہے. یہ وہ صورتیں ہوتی ہے. معمولی سی معمولی بات میں آپ شیخ فانی کی منزل میں نہ چلے جائیں. سمجھے؟ لوگ جو ہے خامخواہ شیخ فانی بن جائے، اچھے خاصے تندرست ہوتے ہیں اور اپنے لیے مسئلہ کون سا ڈھونڈیں گے؟ بوڑھوں والا. ہے جوان مگر مسئلہ کون سا ڈھونڈے گا؟ بوڑھوں والا. تو اس میں دیکھیں، یاد رہے کہ فدیے کی صورت اس میں ہے. اور اس میں بھی یہ ہے کہ اگر ایسا بوڑھا کسی وجہ سے آگے تندرست ہو گیا تو جو پیچھے روزوں کا فدیہ دیا اس کا کیا؟ تو یہ کہ فدیہ صدقہ ہو جائے گا اور جو روزے چھوٹے اب اس کی قضا کرے، یہ حکم ہے. اگر ایسا بوڑھا گرمیوں میں بوجہ گرمی کے روزہ نہیں رکھ سکتا مگر جاڑوں میں رکھ سکے گا، یعنی سردی میں رکھ سکے گا، تو اب افطار کر لے اور ان کے بدلے کے روزے جاڑوں میں رکھنا فرض ہے. اعلی حضرت امام احمد رضا علیہ رحمت و رضوان نے اپنے بیماری کے ایام رمضان کا جب مہینہ آیا تھا، شدت کی گرمی تھی، تو آپ اس حال میں اسپیشل آپ جو ہے نینی تال کی ٹھنڈے علاقے میں جا کے آپ نے رمضان کے روزے ادا کیے تھے. یہ بزرگوں کا طریقہ ہوتا ہے. فدیہ اور اس کی وصیت، عام طور سے جو ہے لوگ اپنی وصیتیں مال کی اس کی وغیرہ کی کرتے ہیں. دیکھیے وصیتیں کیسی کرنی چاہیے. اگر یہ لوگ اپنے اسی عذر میں مر گئے، اتنا موقع نہ ملا کہ قضا رکھتے، جس عذر کی وجہ سے ان کے روزے گئے ہیں، بیماریوں کی وجہ سے وغیرہ میں، تو ان پر یہ واجب نہیں کہ فدیے کی وصیت کر جائیں. پھر بھی وصیت کی تو تہائی مال میں جاری ہوگی، یعنی کل مال کے تیسرے حصے میں. یوں کہہ لیجیے کہ 3 روپے کا 1 روپیہ یہ تہائی ہے، تیسرا حصہ 1/3 اسے کہیں گے، تہائی مال میں جاری ہوگی. اور اگر اتنا موقع ملا کہ قضا روزے رکھ لیتے مگر نہ رکھے تو وصیت کرنا واجب ہے. اور عمدن نہ رکھے ہوں تو بدرجہ اولا، یعنی اس میں تو اور زیادہ ضروری ہے کہ وصیت کرے اور وصیت کرنا واجب ہے. اور وصیت نہ کی بلکہ ولی نے اپنی طرف سے دے دیا تو بھی جائز ہے، مگر ولی پر دینا واجب نہ تھا اس صورت میں. ہر روزے کا فدیہ بقدر صدقہ فطر ہے. اور تہائی مال میں وصیت اس وقت جاری ہوگی جب اس میت کے وارث بھی ہوں، اور اگر وارث نہ ہوں اور سارے مال سے فدیہ ادا ہوتا ہو تو سب فدیے میں صرف کر دینا لازم ہے جب وارث نہ ہو تو. لیکن اگر وارثین ہیں تو سارا کا سارا مال فدیہ میں نہیں دیا جائے گا، تہائی دیا جائے گا. یوں ہی اگر وارث صرف شوہر یا زوجہ ہے تو تہائی نکالنے کے بعد ان کا حق دے دیا جائے. اس کے بعد جو کچھ بچے اگر فدیے میں صرف ہو سکتا ہے تو صرف کر دیا جائے، یعنی خرچ کر دیا جائے. اگر فدیہ دینے کے بعد اتنی طاقت آ گئی کہ روزہ رکھ سکے تو فدیہ صدقہ نفل ہو کر رہ گیا، ان روزوں کی قضا رکھے. یہ صورتیں جو ہے قضا اور کفارے کے تعلق سے ہم نے بہار شریعت حصہ پنجم میں صفحہ نمبر 95 سے 103 اور 109 سے 111 تک میں مندرج مسائل میں سے ہم نے اخذ کی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس عظیم الشان فرض عبادت کی حفاظت کرنے اور اس کو اچھی طرح سے ادا کرنے کی توفیق خیر عطا فرمائے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.